بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ استغفار کی فضیلت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرنا ہے۔ مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 346، حدیث 185۔ استغفار کی برکت سے پریشانی اور تنگیوں سے نجات۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عزوجل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ جلد 4۔ ایک اور استغفار کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسرت نشان ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نام اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 346۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ سنن ابن ماجہ جلد 4 صفحہ نمبر 256۔ اللہ عزوجل ہمیں بھی کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ استغفار کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے مسائل حل فرمائے، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنا فرمانبردار اور مطیع بندہ بنائے۔ سید الاستغفار پڑھنے کے لیے جنت کی بشارت، یعنی سید الاستغفار پڑھنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار پڑھو، جس نے اسے دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا، پھر شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اسے رات کے وقت ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا، پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 190۔ سید الاستغفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور بقدرت طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی سید الاستغفار صبح اور شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بار پڑھنا ہے، لیکن اس کی فضیلت بے انتہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے راضی ہو، دونوں جہاں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ عز و جل ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق و سعادت دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔